رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید کا جب قطرہ جس زمین پہ گرتا ہے اسے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو جو قطرہ تمہارے آنکھوں سے نکلے اور اس کے بعد تمہاری لائف چینج ہو جائے وہ قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے بہترین پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص شہادت کی تمنا رکھتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے اس کے لیے، بے شک وہ اپنے بستر مرگ پہ بھی مرے، یعنی وہ نارمل ڈیتھ بھی مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق جب بزرگ ہو گئے ان کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے اور وہ قرآن کی آیات سن کے رونا شروع ہو گئے، تو ابو بکر صدیق بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایسے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ہمارا دل سخت ہو گئے۔ کون سی وہ جو آنکھ ہے اس میں کیا خیر ہے جو اللہ کے سامنے روتی نہیں ہے؟ دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، ایک جو اللہ کے خوف سے ڈر کے آنسو بہاتی ہے اور دوسری بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ ایک بہت ہی امیزنگ حدیث جس میں یہ مینشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو راستے بہت پسند ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں جب بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دو قطروں سے اور ان دو راستوں سے یا اثر سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ قطرۃ من دموع من خشیۃ اللہ، ایسا قطرہ جو اللہ کے خشیت سے آنکھوں سے گرے، اور دوسرا قطرہ قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایسا قطرہ جو انسان کے جسم سے ٹپکے جو کہ خون ہے اللہ کے راستے میں۔ اور جو دو راستے ہیں وہ اما الاثران، اور جو راستے ہیں فاثر فی سبیل اللہ، ایسا فٹ پرنٹ، ایسا اثر، ایسی چھاپ جو اللہ کے راستے میں ہو، اور دوسرا واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ، اور اللہ کے فرض کو ادا کرنے میں جو چھاپ انسان کے جسم پہ آئے یا جو مارک آئے یا جو اثر آئے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیٹس بریک دس ڈاؤن اینڈ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس حدیث کا، اینڈ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے۔ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1669 اور حسن حدیث ہے جس کو ایکسیپٹیبل ہے اور ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ناؤ سلف اس حدیث کو کیسے سمجھتے تھے؟ نمبر 1 they were very keen on verifying کہ جو ہماری آنکھ سے قطرہ گر رہا ہے وہ کس لیے گر رہا ہے؟ از دس دیٹ ٹیئر جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ دے یوز ٹو کنفرم کہ جو اسپیسیفک قطرہ ہے میرے آنکھ سے جو گرا ہے کیا یہ وہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، رائٹ؟ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے سائے کے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے۔ تو دے نیو کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانا، اٹس اے گریٹ ریوارڈ، سو یوز ٹو اینٹیسپیٹ فار اٹ۔ سہل بن عبداللہ التسیری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے جو قطرے بہنے والے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، اینڈ ہی مینشنز دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام۔ ان کے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی جو کہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، نبی کا بیٹا ہے، دادا بھی نبی ہے، اپنے اس بھائی کو جو کہ نیک ہے، صالح ہے، پھینک کے آ جاتے ہیں، یعنی دے آر ایٹ دی پیک آف دیئر وکڈنس اینڈ ریچڈنس، یعنی اپنی برائی کے سب سے پیک پہ ہیں، اینڈ دے ور کرائنگ، اپنے باپ کے سامنے آ کے رونا شروع ہو گئے، اینڈ دے ور کرائنگ آن اے کیو، یعنی آنکھوں سے ایسے قطرے بہ رہے تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ تو قطرے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا ٹیئر، کون سا قطرہ آنکھوں سے جو بہتا ہے آنسو، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے تمام چیزوں میں سے، اور وہ کس کے لیے نکلا؟ پیپل کرائی فار پیپل بیکاز پیپل آر واچنگ، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اپنے فیلئر پہ رو رہے ہوتے ہیں، ریگریٹس پہ رو رہے ہوتے ہیں، میں نے ایسا کیوں کیا، کاش میں وہ ڈیسیژن لے لیتا، اس نے میرے ساتھ کیوں کیا۔ لوگ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ان کو بیٹرے کر دیا۔ انسان اپنے سیلف گلٹ کو مٹانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے۔ سو قطرے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو محمد بن واسع کہتے ہیں کہ دیکھو جو قطرہ تمہارے آنکھوں سے نکلے اور اس کے بعد تمہاری لائف چینج ہو جائے وہ قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے بہترین پسند ہے۔ اینڈ ہی سیز کہ ہو از فیئرفل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، از ناٹ دا ون ہو سمپلی شیڈ ٹیئرز، یہ وہ شخص نہیں ہے جو کہ صرف آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، رادر ہی از دا ون ہو گیوز اپ دیٹ تھنگ
that if he hears, he will be punished because of it. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف لوگ اپنے آنسو بہاتے رہیں، راتر یہ بھی مقصود ہے اس کے ساتھ ساتھ، نو ڈاؤٹ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے، اس کے ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ جس ڈر سے وہ آنسو بہا رہا ہے کہ مجھے اس عمل کی وجہ سے عذاب نہ دیا جائے، وہ عمل کو بھی چھوڑا جائے. رائٹ، بیسک سینس. سو واٹ از دا پوائنٹ آف کرائنگ وین وی ڈونٹ لیو آر ایکشنز. اور عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تزکی واردن لا تعلم ثمرہ. ڈو ناٹ کنسیڈر اے اسپریچول امپلس یا وہ رونا دھونا ٹو بی پریز وردی، اس سے بہت خوش نہ ہو جب تک اس کا تمہیں آؤٹ کم نہ پتا ہو. اف یو ڈونٹ نو دا آؤٹ کم آف اٹ، اس کا رزلٹ نہ پتا ہو. وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو کلاؤڈز ہیں ان کو صرف بارش برسنے پہ ہم خوش نہیں ہوتے، رادر بارش کے برسنے سے جو پروڈکشن اور ویجیٹیشن اور جو پروڈیوس کرتے ہیں دیٹس دا فروٹ. ہاں، تو صرف بارش پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے صرف رونے پہ یا ریگریٹ کرنے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. آلدو اٹس اے بگ کوالٹی ریگریٹ اللہ کے سامنے، الحمدللہ یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو بلیٹل نہیں کرنا ہم نے، بٹ واٹ اٹ پروڈیوسز، اس کے بعد کیا فالو کرتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جانیں کہ میرے رونے کے بعد، میرے آنکھوں سے آنسو بہانے کے بعد ایم آئی فالوئنگ دا سیم پیٹرنز، ایم آئی ڈوئنگ دا سیم ایکشنز. میں نے اپنے کوئی ہیبٹ چینج کی ہے، کوئی ڈسپلن چینج کیا، کوئی میں نے رات کو جلدی سونا شروع کیا، میں نے فلاں اپلیکیشنز ڈیلیٹ کی، ایکسپزی پرسن کو جو الیسٹ حرام ریلیشن شپ ہے اس کو بلاک کیا یا نہیں کیا اس رونے کے بعد. رائٹ. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ناٹ ایوری ٹیئر از پیورلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر جو آنسو بہتا ہے وہ اللہ کے لیے ضروری نہیں خالص ہو، لیکن اگر آپ کے آنکھوں سے جو آنسو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے سال میں ایک دفعہ بھی نکلتا ہے تو یو شوڈ اینٹیسپیٹ فار اٹ، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوز اٹ سو مچ. یعنی اس کو بلیٹل نہیں کرنا، اس کو اپرچونیٹی کو جانے نہیں دینا، بیکاز دیٹ ٹیئر، وہ ایک آنسو کین ریموو اے لائف اسپین آف سینس، اور پوری زندگی کے سالوں کے جو گناہ ہے نا وہ مٹا سکتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، ایک جو اللہ کے خوف سے ڈر کے آنسو بہاتی ہے، اور دوسری جو اللہ کے راستے میں ڈیفینڈ کرتی ہے، یعنی جہاد فی سبیل الرباط میں ہے، یعنی ڈیفینڈنگ دا مسلمز، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع. یا اللہ مجھے ایسے دل سے بچانا جو تیرا خوف نہ رکھتا ہو، مجھے ایسے علم سے بچانا جو فائدہ نہ پہنچائے، اور مجھے ایسی آنکھ نہ دینا جو تیرے سامنے آنسو نہ بہائے. ایک سلف سے ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ طبیب جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ یو کرائی الاٹ، یو ہیو ٹو اسٹاپ کرائنگ، آپ کی آنکھوں کی جو ویژن ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. ہی سیڈ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تُبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي. کون سی وہ جو آنکھ ہے اس میں کیا خیر ہے جو اللہ کے سامنے روتی نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق جب بزرگ ہو گئے، کلوز ٹو 62 ایئرس آف ایج، ان کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے، یعنی سیریا سے، شام سے، گریٹر شام سے کچھ لوگ آئے، اور وہ قرآن کی آیات سن کے رونا شروع ہو گئے. تو ابو بکر صدیق بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا، ہم ایسے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ہمارا دل سخت ہو گئے. سو جو شخص اس کوالٹی کو اٹین کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے کی کوالٹی کو، اور آنسو بہانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے خوف کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اور آؤٹ آف ریگریٹ اینڈ ریمورس، کیونکہ الندم توبہ، ریگریٹ از توبہ. رائٹ. سو جو شخص چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میک یور ہارٹ ٹینڈر، اپنے دل کو نرم کریں. اینڈ دا بیسٹ ٹیکنیک اینڈ دا چیف آف آل ٹیکنیکس ٹو میک یور ہارٹ ٹینڈر، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے وہ اکیلے میں، تنہائی میں قرآن پہ تدبر کرنا، قرآن کی آیات کو پڑھنا، ان کے مطلب کو پڑھنا اور اس پہ سوچنا. دس ول میک یور ہارٹ سافٹ. اور یہ سخت پتھر دلوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے نرم کر دیتے ہیں. دوسرا، قطرۃ الدم تحراق فی سبیل اللہ، ایسا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے یہ شہید جب اس کی موت ہوتی ہے، یہ جب شہید ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، انسانوں میں سب سے سچے، کہتے ہیں اس کو جو پین ہوتا ہے نا
وہ سوائے اتنا ہوتا ہے کہ جو کسی جیسے انسیکٹ بائٹ کرتا ہے نا، جیسے مچھر نے کاٹا یا کوئی چیز نے، چھوٹی سی چیز نے کاٹا، آپ اپنے آپ کو جسٹ پنچ یور سیلف، اتنا سے اس کو پین ہوتا ہے. دیکھیں مرنا تو ہم سب نے ہے، وی آل ہیو ٹو ڈائی. شہادت کی موت اتنی عظیم موت ہے کہ جس میں موت کا پین بھی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید کا جب قطرہ جس زمین پہ گرتا ہے، اسے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی حج کے دن آنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل ان دنوں سے زیادہ پسند نہیں ہے، تو سوائے اس بندے کے جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے نکلا اور کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹا. یعنی اس کا عمل اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. ہاں اس کے بعد جو اعمال حج کے دنوں میں کیے جاتے ہیں فرسٹ 10 days میں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور یاد رکھیں جس مسلمان، جو میرا بھائی اور بہن سن رہے ہیں، جس کے دل میں شہادت کا شوق نہیں ہے نا، اور وہ شہادت کی دعا نہیں کرتا، یا اس کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، جس ساری زندگی گزار دی اور کبھی اس کے دل میں شہادت کی تمنا اور ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے کہا وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے پہ مرتا ہے. یعنی نفاق کی جو برانچز ہیں ان میں سے ایک برانچ کے اوپر مر رہا ہوتا ہے وہ. سو دعا کرنا چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ میں شہادت دے. اور جو شخص ساری زندگی تمنا کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، یعنی لیگل جہاد میں آج کل بہت سارے ایکسپائزی تنظیمیں بنی ہوئی جو یوتھ کو ریکروٹ کر کے اور مسلمانوں کے خلاف لڑواری میں، اس جہاد کی بات نہیں کر رہے جو سو کالڈ خوارج کی اپروچ ہے ایکسپائزی. تو ہم مسلمانوں کو شہادت کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص شہادت کی تمنا رکھتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے اس کے لیے، دس واٹ آئی ایم سیئنگ، بے شک وہ اپنے بستر مرگ پہ بھی مرے، یعنی وہ نارمل ڈیتھ بھی مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں. بیکاز ہی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیلپ دا مسلمین. الہی کلمۃ اللہ کلمہ کی بلندی کے لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. تو یہ دو قطرے. وہ اما الاثران، اور وہ جو چھاپے یا فٹ سٹیپس یا جو ایسی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، فاثر فی سبیل اللہ، وہ فٹ سٹیپ جو اللہ کے راستے میں لیا جاتا ہے، وہ آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھوڑے کا بھی ہو سکتا ہے. اور ماڈرن ڈے جو گھوڑے ہیں، بائکس، کارز، وہیکلز، ایئرپلینز، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اثرات کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اینڈ اللہ لوز اٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو تعمیر کیا تو ایوری صحابی اینڈ ایوری مسلم وانٹیڈ ٹو بی کلوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنی سلمہ بھی وہ دور سے انہیں گھر تھے، وہ بھی قریب آنا چاہے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم یہاں پہ گھر بناتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ آ سکیں اور مسجد ہمارے قریب ہو. تو آپ نے کہا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ تم لوگ وہیں رک جاؤ، یعنی بہتر ہے وہیں رکو، کیونکہ تمہارے جو فٹ سٹیپس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور بنو سلمہ پھر وہیں رک گئے. قرآن میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم موت دینے کے بعد زندہ کریں گے لوگوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے بھیجا اور جو انہوں نے اثرات چھوڑے، جو فٹ سٹیپس، جو کام چھوڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایک کلیئر کتاب میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اینی گڈ وی ڈو، سبحان اللہ. ہم کسی مریض کو عیادت کے لیے جاتے ہیں، واللہ میں آپ کو بتاؤں وہ ٹائرز کے جو سرکلز ہیں نا، وہ جو ٹریک ہیں جو ہم گاڑی، وہ بے شک وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آیا. ایون اف یو واک آن اے ڈرٹ یا سینڈ پہ آپ چلتے ہو، وہ ریت ہوا چلتی ہے مٹ جاتے ہیں قدم، اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے. آپ پیرنٹس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے، آپ ریلیٹیوز کے لیے ملنے جا رہے ہیں، صلہ رحمی کے لیے، آپ دعوت کی فیلڈ میں ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی کو گفٹ دینے جا رہے ہیں، کسی سے گفٹ پرچیز کرنے جا رہے ہیں کہ میں اسے خوش کروں گا. تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا، کسی کے لیے آسانی کرنے کے لیے نکلے ہیں، کوئی بندہ مشکل میں ہے اس کے لیے میں آسانی کروں. ایوری تھنگ از ریٹن. جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اٹس ریٹن. فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر، مغرب، عشاء نماز کے لیے آپ پیدل جا رہے ہیں، اٹس ریٹن. یو فارگیٹ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از رائٹنگ اٹ. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، آپ سعی کر رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں، آپ عرفات میں ہیں. یو فارگیٹ کہ ہم کہاں گئے تھے، بٹ اللہ از ریٹن اٹ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ سیکھتا ہے،
رزلٹس نہیں دیکھتا کہ اب تم نے ایفرٹ کیے نہیں کی، جان ماری یا نہیں ماری، رزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تم ایفرٹ کرو بس چلو. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ دیکھ لیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنو اسرائیل سے، کہ دیکھو وہاں پہ جیروسلم میں ٹائرنٹس ہیں، سبحان اللہ آج بھی وہاں پہ ٹائرنٹس نافذ ہیں، کیسے حالات دوبارہ واپس لوٹتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، بس ایک دفعہ چلو اللہ کا نام لے کے. تو انہوں نے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب موسیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر دو لوگ کھڑے ہوئے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ. بنو اسرائیل سے دو مرد کھڑے ہوئے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا تم کیوں نہیں موسیٰ کی بات مانتے، فالو کرو جو وہ کہہ رہے ہیں. پھر بھی بات نہیں مانی انہوں نے. So there was no result of their saying effort. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو مردوں کی بات کو قرآن میں داخل کر دیا for the rest of the world to decide their words. بے شک رزلٹس نہ ملیں زندگی میں ہمیں، لیکن جو جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، وہ لکھتا ہے. Likewise sins. We walk and drive for a sinful place, a concert, a brothel. گناہ کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کچھ پرچیز کرنے کے لیے جو کہ سنفل چیز ہے. اٹ از آلسو ریٹن. اس لیے ہم رمضان کی آخری راتوں میں کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو اللہ کا جو نام عفو ہے نا، یہ تمام پچھلے جو گناہ تھے ان کو بالکل مٹا دیتا ہے. غفور یہ غفران سے نکلا ہے. مغفر بولتے ہیں ہیلمٹ کو، جو آپ کے سر کو چھپاتا بھی ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام غفور آپ کے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے لوگوں کی نظروں سے، اور آپ کو ان گناہوں کے برے اثرات سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے، وہ صرف گناہوں کو چھپاتا اور پروٹیکٹ نہیں کرتا، وہ مٹا دیتا ہے بس کمپلیٹلی، کہ جیسے دے نیور ایگزسٹڈ. سم آف دا اسکالرز جیسے اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو ملائکہ کے پاس جو سجل ہے نا، جو کتابیں ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ کی میموری سے بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں. العفو، اللہ اکبر. اور دوسرا جو فٹ پرنٹ ہے یا جو اثر ہے، وہ اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ. اور ایسا ٹریس، ایسا مارک جو آپ کی باڈی پہ آتا ہے یا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو اوبلیگیشنز ہیں، جو فرائض ہیں، ان پہ عمل کرنے کے لیے. فار ایگزامپل، ایک انسان وضو کرتا ہے سردیوں کے دن میں، اور اس کو جو وضو کرتا ہے بار بار، اس کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. دیٹ مارک از ریٹن بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک انسان سجدہ کرتا ہے اور اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے. اس حدیث میں یہی تو مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں. اللہ اس نے صدقہ دیا اور اسی وجہ سے وہ فائنینشلی تھوڑا سا کنسٹرینٹ میں گیا، تھوڑا سا فائنینشلی ایک ٹائٹن اس نے فیل کیا. یہ ایک اثر ہے جو اس کی زندگی میں آیا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنے خون کو بہائیں، اور ایسے لوگوں میں سے بنائیں جب ان سے گناہ ہو جائیں تو فوراً سے اللہ کے سامنے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس میں روئیں اور اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. اور ایسے لوگوں میں شامل کرتا ہے جو اپنے اثرات، نیکی کے اثرات، چاہے وہ راستوں پہ ہوں یا اپنے جسموں پہ ہوں، دنیا میں چھوڑ کے جائیں اور وہ انویسٹمنٹ کر کے جائیں جس کا ریٹرن کل کو ملے گا. ذالک مال رابح. اور یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کبھی لاس میں نہیں جاتی. یہ ایک ایسی تجارت ہے لن تبور، جو کبھی ضائع نہیں کی جاتی. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.